بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 30 رمضان ہے انشاءاللہ، اور یہ اللہ کا کرم ہے، بلیسنگ بولیں آپ، کہ اللہ نے یہ سال پورے 30 دن دیے۔ دعا یہ کرو آج کی رات کہ اللہ آئندہ سال تک ہم کو اسی طرح رمضان ملے۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خدا نہ خاصہ بیمار نہ ہو جائے۔ اب میں خدا نہ خاصہ جانے کے لیے نہیں بولتا، اگر کچھ ہو جائے مر جائے انسان تو یو آر گوئنگ ٹو مس، یا ہم کو پھر مس کرتے آپ رمضان کو۔ ایک بلیسنگ، ایک رحمت، ایک برکت کا مہینہ تھا جو تیزی سے گزر گیا۔ چلنا ایک ہی ٹریک پہ نہیں چلنا، مومن اس کو نہیں بولتے کہ جو چل رہا بچپنے سے بس وہی ایک ہی ٹریک پہ، نہیں، مومن ہر دن آگے بڑھنا، ہر دن اس کا آج اگر کچھ ہے تو کل کچھ ہونا، پرسوں کچھ ہونا، اس طرح مومن آگے بڑھتے رہنا۔ آپ کرارن و غیر فرارن کے ماننے والے، امام علی کے ماننے والے، آگے بڑھنے والے، آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں، یا ایک جگہ رہنے والے نہیں۔ کوئی یہ سمجھ کے زندگی نہیں گزارنا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو پرفیکٹ ہوں۔ کبھی ذہن میں یہ آنا ہی نہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، یہ کبھی نہیں سوچنا۔ اس لیے کہ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا۔ یہ کیا بول رہا ہے یار؟ جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دے نا، آپ سمجھ لیں وہ اناؤنس کرے گا؟ نیور۔ شیطان موجود ہے اور وہ ریٹائرڈ ہوتا ہی نہیں۔ ریٹائرڈ کب ہوگا؟ جب اس تلوار چلے گی اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول کا تلوار بھی نہیں چلے گی، نیزے سے ماریں گے۔ اللہ کا رسول نیزے، اور شیطان کو ماریں گے، مولا علی نہیں ماریں گے۔ زمانے کے امام کی تلوار ذوالفقار سے نہیں مارے گا، اس کو معلوم ہے کہ میں ذوالفقار، میری تلوار نہیں ہے مرنے کی۔ وہ امام زمانہ سے لڑے گا، زبردست لڑ۔ میں چاہتا تھا کہ ظہور کے بعد کے حالات بتاؤں آپ کو کہ کس طرح دجال کا آنا، اس کے بعد پہلے سفیانی سے لڑائی ہے امام کی، پھر دجال سے لڑائی ہے، پھر یاجوج ماجوج سے لڑائی ہے، اس کے بعد شیطان سے لڑائی ہے۔ اس کے بعد جب پوری شیطانیت ختم ہو جائے گی تو جب وہ ماحول امام کا بنے گا، تو اٹ ول ٹیک 25 سے 30 سال ظہور کے بعد، 25 سے 30 سال ظہور کے بعد صرف جنگیں ہوتے رہیں گی، ہمارا سب کا امتحان ہوتے رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے واک تھرو ہے، مولا آ گئے، جتنے شیعہ سب جمع ہو گئے، بولے مولا اب تو آ گئے، ہماری زندگی بڑے آرام سے گزرے گی۔ نہیں، آپ کا مسلسل امتحان ہوگا، کنٹینیوس۔ آپ کے ہم کتنے دیر دجال کے سامنے ٹھہرتے؟ دجال کے سامنے کون ٹھہرے گا؟ جو میوزک نہیں سنے گا۔ آپ بولیں گے میوزک چھوڑیں گے بھی نہیں لاسٹ ڈے تک۔ دجال کا مین ویپن جو ہے، ہتھیار دجال کا، وہ میوزک، جو پوری زندگی میوزک کے۔ اب عید کے دن پتہ نہیں کتنی میوزک چلے گی یا کتنی نہیں چلے گی، یہاں تو نہیں چلتی ہوگی میوزک، مجھے معلوم ہے، لیکن اگر میوزک کے عادی ہوگے تو دجال کے ساتھ دو گے، امام کا ساتھ چھوڑ دو گے۔ اس لیے کہ دجال کی جو جس گاڑی پہ وہ بیٹھ کے آئے گا، جس گاڑی پہ وہ بیٹھ کے آئے گا، وہ اس کے ساتھ میوزک چلتے رہے گی، اور جو پوری زندگی میوزک کے عادی ہے وہ دجال کے لشکر میں چلے جائیں گے، امام کے لشکر کو چھوڑ کے۔ یہ سب امتحان ہے مومنین کا، اور مومن اس وقت تک بنتا نہیں جب تک وہ امتحان نہیں دیتا۔ امام کے ظہور کے بعد بھی کنٹینیوس ہمارے امتحانات ہیں۔ تو یہ پورے حالات میں شیطان سے جنگ ہے، ریئل شیطان، وہ سامنے آ جائے گا اپنے لشکر کو لے کے، بالکل سامنے۔ اور دجلہ کے پاس بغداد کا وہ پارٹ، عراق کا وہ ایریا میں امام سے لڑائی ہوگی، امام کا لشکر بھی ہوگا، شیطان کا لشکر بھی ہوگا، اور شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ اس لیے کہ جو اس نے پہلے دن مانگا تھا اللہ سے، وقت معلوم تک مجھے مہلت دے، تو اللہ نے اس کو زندگی دی تھی۔ جب زندگی دی تھی تو اس کو اب پتا چل جائے گا کہ بس اب یہی میرا آخری، اب میرا وقت آ گیا۔ اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ امام کے ہاتھ میں ذوالفقار، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں ذوالفقار سے میں نہیں مرنے والا، میرے لیے تو ایک ہتھیار اور آنے والا ہے۔ تو وہ مسلسل ذوالفقار کے سامنے آئے گا، امام کا لشکر سے اور شیطان کی آرمی سے جنگ ہوگی، خطرناک جنگ ہوگی۔ ایسا ہوگا کہ بعض وقت امام کا لشکر پیچھے ہٹ جائے گا، شیطان کا لشکر قابو پانے لگے گا، لیکن لڑتے ہوئے شیطان بار بار آسمان کی طرف دیکھے گا، بار بار اس کی نگاہ آسمان کی طرف ہوگی اور لڑتا رہے گا۔ ایک سٹیج ایسا ہے، میں تو بالکل سرسری بتا رہا، انشاءاللہ ڈیٹیل میں اب کی آؤں گا تو اگر ظہور پہ پڑھوں گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بار بار وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہے گا،
ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ وہ اپنے لشکر کو چھوڑ کے الٹا بھاگے گا. لشکر والے پکار کے بولیں گے کہاں جا رہا, تو کہے گا آسمان کی طرف دیکھو. اب جو آسمان کی طرف لوگ نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو آسمان سے ایک سواری کے اوپر وہ آئے گا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. اللہ کا رسول زمین پہ آئے گا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا, نورانی ایک نیزہ ہوگا. اللہ کا رسول جس نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی, کسی کو نہیں مارا, اللہ کے رسول کی پہلی دفعہ اللہ کا رسول, اگر ہر جگہ یہی ہے کہ وہ بالکل ویسے ہی حکومت کریں گے جیسا مولا علی نے حکومت کی تھی, دادا کی طرح بالکل اسی انداز سے, اسی پیٹرن پہ. اس لیے کہ علی کی حکومت ہو, زمانے کے امام کی حکومت ہو, بات تو ایک ہی. حکومت اسی انداز سے گورنمنٹ کو چلائیں گے اور وہاں رہیں گے. تو جب کوفے سے آپ گزریں گے, ایک گلی سے زمانے کا امام گزرے گا تو یہ عورت پتھر اوپر سے پھینکے گی سر پہ, تو اپنے دادا کی طرح, مولا علی کی طرح سر پہ زخم آئے گا, زخمی ہوگا سر. 3 دن جیسا مولا زخمی تھے, امام زمانہ بھی 3 دن زخمی ہو گئے. اچھا, اسی پیریڈ میں امام جب زمین ہی پہ رہے گا, کون, زمانے کا امام کا دور حکومت چلتی رہے گی, تو اس وقت مولا حسین واپس آ جائیں گے. واپس آنے والوں میں, اماموں میں واپس آنے والوں میں امام حسین. زیارت اربعین, ہم جو زیارت اربعین پڑھتے, آپ اس میں جا کے آج ترجمہ دیکھنا, ترجمہ دیکھ لینا زیارت اربعین کا, گجراتی میں, فرینچ میں, جس زبان میں چاہے دیکھ لو. اس میں کیا ہم امام کے وٹنس بنتے, گواہ بنتے. ہم یہ بولتے جب زیارت اربعین پڑھتے مولا حسین کی, اس میں ہم بولتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ واپس آنے والوں میں آپ آئیں گے. اور مولا حسین کا ایک خطبہ ہے روز عاشور, جس میں امام حسین نے خود کہا کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا. تو اسی دوران میں امام حسین بھی آ جائیں گے, اور زمانے کا امام 3 دن کے بعد شہید ہو جائے گا, جو سر پہ زخم آئے گا. 3 دن میں امام کی شہادت ہوگی. تو مولا حسین اپنے اس بیٹے, اس لیے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ امام کو امام ہی غسل دے سکتا, امام کو امام ہی کفن پہناتا, اس لیے کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دے سکتا, ان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو مولا حسین اپنے اس بیٹے کو غسل دیں گے, کفن پہنائیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گے. ایک روایت یہ ہے کہ آپ مسجد عراق میں شہید ہوں گے, ایک روایت یہ ہے کہ مدینے میں آپ کی شہادت ہوگی, اور اللہ کے رسول کے پہلو میں آج بھی, اس لیے کہ مدینہ منورہ میں آج جو خبر ہے اللہ کے رسول کی, یہ لوگ ادھر ادھر نہیں ہے, ایسا ہے, ایسے پہلے اللہ کا رسول ہے, پھر یہ لوگ ہیں, آپ سمجھ گئے کون ہے, ایسے. تو آج بھی مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کی جو خبر ہے, جو گریو ہے, اس کے بالکل پہلو آج بھی ایک خالی خبر موجود ہے. میں یہ نہیں بولتا کہ یہ وہ ہے, لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ زمانے کے امام کو اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن کیا جائے گا, بازو میں. تو بہرحال میں نے تو ایک سکیچ کھینچا خالی آپ کو بول کے, اس کی تو پورے ڈیٹیلز میں نے چھوڑ دیے. انشاءاللہ اب کی آؤں گا, اگر پڑھوں گا امام کے اوپر تو یہ حالات پڑھوں گا پورے, کہ کیسے کیسے حالات بدلیں گے. تو حالات یہ کہ زمانے کا امام کے اس پیریڈ کو حاصل کرنے. اب آپ نے اتنا سا سنا, دل میں خواہش ہوئی نا کہ میں بھی وہ زمانہ دیکھوں, ہوئی نہیں ہوئی؟ ہر دل میں خواہش ہوتی نا کہ یار میں بھی اپنی آنکھوں سے امام کا زمانہ دیکھوں, میں بھی امام کے ساتھ ہوں. تو وہ زمانے کو پانے کے لیے اگر امام کے لشکر کو جوائن کرنا ہے, اپنی آنکھوں سے امام کا زمانہ دیکھنا ہے, تو اب یہ جو لائف ملی ہے نا, اس میں کچھ کام کرو, اس لائف میں کچھ کرو, اگنورنس سے باہر آؤ. یو نو اگنورنس, غفلت, غفلت وہ پردہ ہے, غفلت وہ پردہ ہے کہ جس کو اعمال کو ختم کر دیتی, اور ہر ہمارے اوپر غفلت کا پردہ. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میرے اوپر غفلت کا پردہ نہیں. غفلت کا پردہ اسی لیے اتنی آسانی سے ایزی لے کے زندگی گزار رہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا کہ 29 دن سے روزے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ, ہم سب, کیا 1% چینج آیا مجھ میں؟ کچھ بدلاؤ آیا یا وہی تھے جو 29 شعبان کو جیسے تھے؟ عید کے دن تک اگر ویسی ہے تو فائدہ کیا ہوا رمضان کا؟ میں پوچھ رہا. 29 ڈیز سے ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم اللہ کے لیے تھے. کتنا چینج آیا؟ آپ بولیں گے کیا چینج آئے گا؟
اگر چینج نہیں آیا تو پھر مومن کیسے؟ یہ روزہ کیا ہے؟ اللہ بول رہا کہ تقوی کو حاصل کرو، متقی بنو. کیا 1% بول رہا میں، 1% کوئی چینج آیا؟ ہماری فکر میں آیا، ہماری سوچ میں آیا، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں آیا، ہماری عبادتوں میں آیا؟ ہم نے کوئی چیز چھوڑی؟ کسی کے بارے میں بات کرنا چھوڑا؟ کیا گھر کا ماحول بدلا؟ کیا چینج آیا؟ اگر چینج نہیں آیا تو دین ہاؤ کین وی جوائن امام's آرمی؟ روزے کا فائدہ کیا ملا مجھے؟ روزہ سحر اور افطار کا نام نہیں، روزہ ایک کمپلیٹ چینج کا نام. چینج ہوگا تو عید کے دن جب 5 قنوت پڑھو گے اس میں اللہ سے انعام مانگو گے. عید کی نماز میں سب کو گفٹ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، سب کو گفٹ، عورت کو بھی ملتا ہے، مرد کو بھی ملتا ہے، بچوں کو بھی ملتا ہے. ہم کو گفٹ لینا ہے نا کہ 30 دن ہم روزہ رکھے اللہ تیرے لیے، تو مجھے کیا دے. ابھی آپ نے دعا افتتاح میں کیا پڑھا؟ آپ نے دعا میں آمین آمین تو بولا، اصل جو 2 پوائنٹ ہے اس پہ کوئی فکر ہی نہیں کرتا. دعا افتتاح میں اب روز پڑھ رہے آپ لوگ، گجراتی میں بھی پڑھ رہے، عربی میں بھی پڑھ رہے. چل عربی میں سمجھ میں نہیں آیا، گجراتی میں تو آج سمجھ میں آیا نا. کیا اس میں آپ نے 2 جملے دعاؤں کے بعد کیا کہا آپ نے؟ کثرت عدونا اور خلت عددنا. یہ 2 جملے کیا ہے کہ پروردگار تو نے اپنے حبیب کو بلا لیا، محمد کو بلا لیا، اور تو نے ہمارے امام کو بھی باہر اپنے پردے میں ڈال دیا. کثرت عدونا یعنی دشمنوں کی کثرت ہو گئی اور چاہنے والوں کی خلت ہو گئی. یہ 2 جملے ہم نے کیا سوچا؟ ہم کو فکر ہوئی کتنا امام کے لیے کیا. دوستوں میں 10 دن سے بول رہا، سوچو میں کیا بول رہا. بستر پہ لیٹ کے سوچو، 5 منٹ سوچو آپ بغرامی کیا بول رہا. اگر چینج نہیں آ رہا، فکر نہیں ہو رہی امام کے لیے، جب تک اگر وہ امام کا زمانہ دیکھنا ہے، اگر روزوں کو قبول کرانا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، اپنی خبر کو ٹھنڈا کرنا ہے، اپنی برزخ کو آسان کرنا ہے، تو یاد رکھو you have to do something. You have to do something. ہم سب کو کچھ کرنا ہے اپنے امام کے لیے. میں نے کہا یہ بات، مارکیٹ میں جا کے مت دیکھو، مارکیٹ میں مت دیکھو، اپنے گھر میں دیکھو، اپنے گھروں میں دیکھو کہ ہمارے گھر کا ماحول میں کچھ بدلاؤ آیا. کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی آ کے بات کر رہا کسی کے بارے میں، کہ ہم نے کوئی چیز کو ہم سٹاپ کر رہے، کہ ہماری بیٹیاں مکمل حجاب میں آ گئیں. صرف امام بارگاہ میں حجاب میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب اتنا بھی نہیں کریں گے کہ امام بارگاہ میں بھی ویسے آ جائیں گے. مطلب اتنی ہمت ہو گئی ہماری. اگر کوئی امام بارگاہ میں چادر اوڑھ کے آتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل امتحان تو باہر ہے، اصل امتحان تو رشتہ داروں کے ساتھ ہے. ریئل ٹیسٹ، ریئل امتحان کب؟ عید کے دن ہوگا، کہ جب ایک دوسرے کزنز کے ساتھ ملیں گے. نامحرموں کے ساتھ ہم ملتے ہیں، کزن سے رشتہ دار ہے، پھپھیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، خلیرا بھائی ہے. اور مردوں کی بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. میں یوتھ کو بول رہا، اور میں صرف آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا، پوری جہاں میری مجلس جاری ان سب کے لیے بول رہا. تو کزنز سے بھی ملے. عید سے پہلا ٹیسٹ عید کا ہے کہ 30 روزے رکھنے کے بعد عید کیسے بنا رہے. اگر عید کے دن نامحرموں سے ہاتھ ملا رہے، یا عید کے دوسرے دن آفس جا رہے بغیر حجاب کے، تو پھر روزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ امام زمانہ کے اوپر سن کے فائدہ کیا ہوا؟ انصاف سے بولو کہ زمانے کا امام ان مردوں سے راضی ہوگا، ہم سے راضی ہوگا؟ اگر میری بیٹی بے حجاب جائے، میری بیوی بے حجاب رہے، راضی ہوگا؟ امام بولے گا کہ تم 30 دن مت سنی، 30 دن روزے رکھے، چینج ہی نہیں آیا تم میں. یہ ہائی ٹائم ہے، ہائی ٹائم.
اب اس سے زیادہ اور بڑا ٹائم کیا ہوگا؟ 21 سینچری میں ہم 21ویں صدی میں ظہور قریب ہے. یہ مت بولو کہ ظہور 100 برس کے بعد ہوگا. اگر 100 برس کے بعد ہو رہا تو پھر دعائے افتتاح بھی مت پڑھو, دعائے فرج بھی مت پڑھو, ضرورت ہی نہیں دعائے فرج. روز فجر کی نماز میں اوپر بہترین اعمال ہوتے, پھر دعائے فرج پڑھی جاتی الہی ازمن برابر الخف. اس میں ہم بولتے اسا اسا اسا, مولا آئیے آئیے آئیے. کیوں بول رہے؟ یہ ذہن سے نکال دو کہ 100 برس کے بعد ہونے والا ہے ظہور. نہیں, خدا نہ خواستہ میرا مولا اب آ جائے, کل آ جائے, تو ہم کو کیا صورت بتائیں گے؟ کتنے لوگوں کے چہروں پہ داڑھی واپس آئی. افسوس نہیں ہے دوستو, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑانا نہیں. موت بہت اب امام علی کا ایک جملہ سنو. امام علی کہتے ہیں, پلیز غور سے سننا, امام علی دنیا کو ایڈریس کر کے بولتے ہیں, پوری دنیا کو علی ایڈریس کر رہا, ایڈریس کر کے بولتا, خطاب کر رہا پوری دنیا کو, بولتا کہ اے دنیا, پورا مجمع بھرا ہوا ہے. علی بولتے تم اس دنیا کے چکر میں ہو. میں اپنی یہ مولا نے نہیں کہا, یہ میں بول رہا کہ تم اب دنیا کو بتانے کلین شیف ہو, تم دنیا کو بتانے حجاب کر رہے, تم حجاب اتار رہے, تم دنیا کو بتانے میوزک سن رہے, اپنے ایکسائٹمنٹ کے لیے, اپنے انجوائمنٹ کے لیے. امام علی دنیا کے لیے بولتا ہے کہ اے دنیا, تیرا مزہ اتنا کم ہے کہ زبان پہ مزہ رہ جاتا, زندگی ختم ہو جاتی. مولا علی بول رہے, عابد درامی نہیں بول رہا. آپ انسان سے بولو, اگر کوئی چیز آپ منہ میں رکھتے ہیں, جیسی منہ پہ زبان پہ رکھتے, کتنی دیر رہتا ٹیسٹ اس کا؟ 1 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, 3 سیکنڈ, پیٹ میں چلے آتا. جب پیٹ میں چلے آتا ختم ہو گیا مزہ. امام علی یہ بول رہے, سیکنڈ ہے تیرا مزہ, دنیا تیرا مزہ سیکنڈز کا ہے, ختم ہوگی دنیا. یہ دنیا ہماری ہے. آپ انسان سے بولو, لاسٹ ایئر اس طرح جماعت میں 2500 کی جماعت ہے آپ کی, کتنے لوگ تھے جو آج نہیں, یہ رمضان میں نہیں؟ ان لوگوں نے یہ سوچا نہیں ہوگا, کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں آئندہ رمضان میں نہیں رہوں گا؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, مولا آئندہ رمضان تک آپ سب کو سلامت رکھے. لیکن کچھ بول سکتے؟ موت آ جائے گی تو کیا ہونے والا ہے؟ پھر نیچے اس زمین کے اندر اگر انسان نہیں, پلیز میری طرف دیکھیں, اگر انسان خالی سوچے, صرف سوچے, میری طرف دیکھو پلیز, میری طرف دیکھو, انسان سوچے, وہ خبر کتنی رہتی؟ اتنی. دیوار کہاں رہتی؟ جب میت کو ایسا لٹاتے تو یہاں آ جاتی دیوار. چھت یہاں رہتی. یہ چھت کتنی اونچی ہے؟ کتنا بڑا کمرہ ہے ہمارا؟ بیڈروم کیا اتنا رہتا؟ ہمارا بیڈروم کتنا بڑا ہوتا؟ اور وہ بیڈروم کیسا؟ اتنا سا. ایسے جب پلٹاتے تو ادھر دیوار رہتی, یہاں دیوار اور یہاں چھت ہے, اور پیچھے وہ دیوار. ایسا اتنا نیرو, اتنا چھوٹا. خالی اگر انسان سوچے نا, مولا علی بولتے ہیں یار میں کیا, میرے مولا کے جملے ہیں, مولا علی کے جملے ہیں کہ تم کتنی غفلت میں ہو, کتنی غفلت میں ہو. تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے پیٹ بتا کے باہر چلا جائے گا؟ ایگزیکٹلی وہی ہوتا. بیٹا اتارتا نیچے, ٹرن ہوتا, اوپر چلے آتا, نیچے سے باپ پکارتا رہتا کہ ڈونٹ لیو می الون, میرے اکیلے مت چھوڑ بیٹا مجھے, سنتا بھی نہیں, اوپر آ جاتا. اس کے بعد امام علی بولتے کہ جب تمہاری بیٹا تمہاری خبر کو ایسا بند کرتا نا, تو زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے یہاں سے داخل ہوتے اور آنکھوں سے باہر آ جاتے. تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے. یہ کہاں گیا پیسہ؟ یہ بنگلے کہاں گئے؟ یہ بینک بیلنس کہاں گئی؟ یہ گاڑیوں کی فلیٹ کہاں گئی؟ یہ 1000 سال کی جو ہماری پلاننگ ہے وہ کیا ہو گیا؟ یہ جو ہم نے شیو کیا ہے, جو ہم نے حجاب اتارا ہے, جو ہم نے جھوٹ بولا ہے, جو ہم نے غیبتیں کی ہیں, کنٹینیوس غیبتیں. یہ واٹس ایپ کو چیک کرو, واٹس ایپ سب سے بڑی بیماری ہے. گروپس میں غلط سلط باتوں کو ڈال کے کبھی سوچ رہے کہ کیا عذاب آنے والا ہے؟ کبھی عذاب کے بارے میں سوچ رہے؟
ہم واٹس ایپ پہ کوئی بھی بات، غلط بات گروپ میں ڈالتے، 100 200 300 گروپس میں پہنچ گیا، پورے پھیل گیا، ذمہ دار کون ہے؟ میں. کس کو، کتنے لوگوں کو جواب دینا ہے؟ کتنے لوگوں کا گناہ سر پہ لیا؟ سارے روزے گئے، یہ فیس بک پہ ڈال رہے، عذاب الہی ہے. اگر یہ بیماریوں کو نہیں چھوڑو گے تو ساری عبادتیں ختم ہو گئی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کبھی وہ شیعہ بن ہی نہیں سکتا. علی کا شیعہ غیبت نہیں کرتا، علی کا شیعہ تہمت نہیں لگاتا، علی کا شیعہ بیک بائٹنگ نہیں کرتا، علی کا شیعہ ایلیگیشنز نہیں لگاتا، علی کا شیعہ ٹرانسپیرنٹ رہتا. سمجھ رہے میری بات؟ اگر کوئی کرتا ہے تو اتنے کریج کو پیدا کرو، اتنی ہمت کو پیدا کرو. اسٹاپ ہم، بولو، واٹس ایپ پہ میسج کر کے بولو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. یہ ڈپلومیسی کو ختم کرو. شیعہ وہ ہوتا جو ڈپلومیٹ نہیں ہوتا، شیعہ وہ ہوتا جو منافق نہیں ہوتا، شیعہ وہ ہے جو سامنے ہے وہی پیچھے. اتنی ہمت کا پیدا کرو بولنے کی. میں نے فرسٹ ڈے بولا تھا کہ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں بیوی سے ڈرتا ہوں. میں واحد ذاکر ہوں پوری دنیا میں جو کھل کے بولتا ہوں. اس لیے کہ جب تم مادر حسین سے ڈرو گے تو تم کوئی غلط بات نہیں بولو گے. جو دنیا والوں سے ڈرے گا، بیوی سے نہیں ڈرے گا، وہ دنیا والوں کے لیے زندہ رہے گا. ہم کو دنیا کے لیے زندہ رہنا نہیں، ہم کو امام زمانہ کے لیے زندہ رہنا ہے. تو یہ چیزوں کریج کو پتہ، ہمت کو پتہ، بولو، منہ پہ بولو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے آپ؟ یہ گناہ ہے. یہ واٹس ایپ کو چیک کرو. کبھی کوئی میسج آیا واٹس ایپ یا فیس بک کے اوپر تو فوراً میسج جواب دو اس کو کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. آپ تو گناہ کر رہے، میرے سر پہ کہاں گناہ ڈال رہے آپ؟ کسی کی بات آپ اس پہ کیوں لکھ رہے؟ یہ بیماری کینسر ہے، کینسر. سارے اعمال ختم ہو گئے. پڑھتے رہو نماز، پڑھتے رہو، کرتے رکھتے رہو روزے، فائدہ کیا ہو رہا؟ اس دور کو، امام کے زمانے کو دیکھنے کے لیے یہاں کام کرو. ان چیزوں کو چھوڑو. بس میری آج کل کی آخری مجلس، میں نے ایک وعدہ کیا تھا کل کہ کام کرو گے ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے. ایران، اللہ اس ملک کو قائم رکھ، دشمنوں کے شر سے ایران کو محفوظ رکھ. ہمارے سارے علماء، رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب کو اللہ سلامت رکھے. یہ ہماری طاقت ہے، ہماری پہچان ہے، شیعت کی عزت. رہبر ہماری عزت، رہبر معظم سید علی خامنہئی ہماری عزت. اللہ ان کو سلامت رکھے. آج ایران میں جو شیعت ہے 95 ملین کے قریب شیعہ ہے وہاں پہ. آج سے 700 سال 600 سال پہلے ایران پورا شیعہ ملک نہیں تھا. ایران میں اسلام تھا لیکن دشمن اہل بیت ہے، سب ٹوٹل دشمن اہل بیت. شیعہ تھے ہی نہیں وہاں پہ. فقہ جعفری تھا ہی نہیں. اسلام کی چاروں فقہ چلتی تھی. وہاں کے حاکم کا نام تھا خدا بندہ. شافعی مذہب تھا ان کے پاس، وہ فقہ چلتی تھی. فقہ جعفری ایران میں تھی نہیں. ایک دن، اب بڑی طاقتور حکومت، غور سے سنیں، علامہ ہندی کا زمانہ. علامہ ہندی عراق میں، ہلے میں، ہلا نجف اشرف اور کاظمین، اللہ دونوں کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اگر آپ نجف اشرف سے کاظمین جائیں تو راستے میں ہلا پڑتا، بڑا برکت والا شہر. پورے 5 مدرسے ہلے پہ پڑھوں، 5 مدرسے. اتنا مٹیریل ہلے کے اوپر، اتنی برکت والا شہر.
پورا مجتہدین کا گڑھ، جہاں سے 7ویں اور 8ویں صدی میں شیعت کو بچا لیا، شیعت کو پروپوگیٹ کیا. جب ہلاکو خان کا زمانہ بغداد میں آیا اور ساری کتابیں جلائی گئی تو شیعت موو ہو گئی ہلے کی طرف، اور وہاں پہ مرکز بن گیا، سینٹر بن گیا ہلا شیعت کے لیے. تو وہاں پہ علامہ ہلی ہے، اور ایران میں علامہ ہلی کوئی بادشاہ نہیں ہے، علامہ ہلی مرجع ہے اپنے دور کا، اور وہاں پہ خدا بندہ کی حکومت تھی. کہاں پہ؟ ایران میں. اور چاروں فقہ تھی، لیکن شافعی مذہب کو یہ لوگ جانتے تھے. خدا بندہ ایک دن نشے کے عالم میں خوب شراب پیا. شراب پی کے اس کی ایک بڑی خاص کنیز تھی جس کو بہت چاہتا تھا. اس نے 3 مرتبہ کہا طلاق طلاق طلاق. کتنی آسانی سے سنی آپ نے، عادت ہو گئی نہیں سنتے سنتے. 3 مرتبہ غصے سے کہا طلاق. بس جب ہوش آیا تو بولا یار واٹ آئی ہیو ڈن. وہ سیدھا اپنے جو اس وقت کا ان کا شافعی مرجع تھا اس کے پاس گیا اور جا کے بولا دیکھو میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں نے 3 دفعہ اس کو طلاق بول دیا، اب آپ اس کو کوئی ایسا مسئلہ نکالو فقہ میں کہ میں اس سے رجوع کر لوں. اس نے کہا نہیں کر سکتا، آج کل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے. ارے یار، کہا میں نے کہا تمہارے باپ دادا نے تو کیا تھا. کہا لیکن اب حالات خراب ہے، میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا. مالکی کے مولوی کے پاس گیا، اس نے بھی کہا نہیں کر سکتے. چاروں فقہ کے علماء نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے. طلاق ہو گئی طلاق. اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں. کہا یار تمہارے اوپر والے تو کرتے تھے. کہا اس زمانے میں میڈیا اسٹرانگ نہیں تھا، اب اسٹرانگ ہو گیا. آپ انجوائے نہیں کرتے یار. تو اس کے بعد وہی دربار میں ایک مومن بیٹھا ہوا تھا، امام علی کا چاہنے والا. اس نے کہا گھبراتے کیوں ہیں، اسلام میں ایک فقہ اور ہے. اب سوچو کتنا زمانہ تھا کہ ایران میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ شیعہ مذہب بھی کوئی چیز ہے. کہا ایک فقہ اور ہے. کہا کون سی؟ کا فقہ جعفری. کہا ان کے لوگ کہاں رہتے؟ کہا ہلے میں رہتے. اس نے خط لکھا علامہ ہلی کو. ان کے لوگ ان کے علماء کو معلوم ہوا کہ فقہ جعفری کے عالم کو یہ بلا رہا، تو ان کے علماء نے کہا ارے وہ لوگ تو دیوانے کریزی پاگل رہتے شیعہ لوگ، ان کو کیا بلا رہا. اب اس کا معاملہ تھا بادشاہ کا. اس نے خط لکھا کہ طلاق کا ایک مسئلہ ہے، اس طرح میں نے طلاق دے دی اور آپ آ کے حل کرو اس مسئلے کو. علامہ ہلی کے پاس خط آیا. علامہ ہلی نے پورے علماء کو بلایا، ہلے میں بلا کے کہا ایران کا بادشاہ ہم کو بلاتا ہے، ہم کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو جتنے دوسرے علماء تھے کہا نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ دشمن ملک ہے، خدا نہ خواستہ جان کا خطرہ ہے. لیکن جذبہ کہ غیبت امام میں مجھے کام کرنا ہے شیعت کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ میں جو بار بار بول رہا کہ کچھ کرو، علامہ نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. استخارہ دیکھا بہتر آیا. جان پہ کھیل کے، غور سے سنو، جان پہ کھیل کے ہلا اور ایران اصفہان آنا. اپنے خرچے سے ہم یہاں فطرے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دینا یا نہیں دینا ہے. آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے دس. اپنے پیسے سے کوئی اسپانسر نہیں ہے، اپنے پیسے سے. جب فطرے کی بات آئی تو سن لو، یہ نہیں ہے کہ اگر جماعت اگر کھانا کھلا رہی تو آپ کا فطرہ معاف ہو گیا. خاموش ہو گئے. اپنا فطرہ خود دینا ہے. جماعت کھلائے یا جماعت نہیں کھلائے، اگر کھلا رہی جماعت تو شکر ادا کرو کہ کھانا مل رہا. فطرہ معاف نہیں ہوتا کھانا اگر مسجد میں کھا رہے تو. اور اپنا فطرہ خود دو. سال بھر کی برکت ہے، روزوں کی برکت لینا نہیں چاہتے، اس میں بھی ڈسکاؤنٹ. کیا بول رہا یار میں، ہر جگہ پیسے بچاؤ. عجیب بات ہے، دھندا ماشاءاللہ بڑھے گا کیسا، کاروبار اونچا کیسے ہوگا، تمہارا بزنس میں تم گرو کیسے کرو گے. تھوڑا اللہ کو بھی دو نا اپنے پاس سے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، جو بھی میں مجھے بتا گیا کہ $2 اور باسمتی والوں کو $6. ارے مسکراؤ یار. آپ بولیں گے پیسوں والوں کی بات کر رہے، پیسے کی تو کیسا مسکرائیں گے. باسمتی کھانے والے جو مجھے نہیں معلوم کرنا چاہتے تو ایمان کے نام کا بھی فطرہ دو. کیا بولا یار.
امام زندہ ہے نا، ایک محبت واجب نہیں ہے. یہ نہیں بولو کہ کوئی فتوا دے دیا، میں فتوا دے دیا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، فتوا نہیں ہے. محبت، میرا باپ ہے نا امام، میرے ماں باپ سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. آج میں روٹی کھا رہا تو ان کے صدقے میں کھا رہا. میری صحت ہے، میری زندگی ہے، میری عزت ہے، زبان کھل رہی تو ان کے صدقے میں کھل رہی. تو میرے ماں باپ سے زیادہ ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا مولا زندہ ہے، مولا کو ضرورت نہیں، وہ تو جو کرنا ہے مولا کرتے ہیں، لیکن وہ شریعت تو ان کے گھر کی ہے. میں محبت کے تقاضے میں مولا آپ میرے سید ہیں، میرے سردار ہیں، میرے زندہ امام ہیں، میں آپ کا فطرہ بھی نکال رہا ہوں. $6 نکالو امام کے بھی. پھر دیکھو امام کسی کا رکھتا نہیں. سمجھ میں آئی؟ حسین کسی کا نہیں رکھتا. خرچ کر کے دیکھو حسین کیسے پلٹاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. امام کا فطرہ بھی دو، انشاءاللہ سال بھر امام کی برکت کھاؤ گے. $6 وہ بھی نکالو، باسمتی رائس کا حساب نکالو. تو والا فطرہ ضرور دو. اگر کل فطرہ نہیں دے رہے عید کی نماز سے پہلے کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا. روزے معلق ہو جائیں گے، تم کو برکت ملے گی نہیں. عید کے دن جو تم 30 دن محنت کی، جو برکت ملنا ہے وہ برکت نہیں ملے گی کہ اگر فطرہ نہیں دیتے. دوبارہ مجھے فطرہ پہ بولنا نہیں تھا، اتنا ہی بولنا تھا، مجھے جو بتایا گیا بس. تو اب خود علامہ ہلی نے خط پڑھا، سب نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا. یہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے موقع کے ہلی کو 14-15 سال کے ہیں، کیا ان کے اوپر بھی پوری مجلس ہو سکتی ان کے بیٹے کے اوپر. ایسا تقوی کا ایسا تقوی تھا. آغا بہجت کا کیسا تھا؟ اسے کہیں زیادہ تھا. کیا ایج میں تھا؟ 13-14 ایئرز، 13-14 سال. افسوس ہے یار، افسوس ہے ہمارے اوپر. 14-15 سال کے سن میں موقع کے ہلی کا یہ عالم تھا. اب کل تو ویکنڈ ہے سر نا، میں 5-10 منٹ زیادہ پڑھ لوں. اب کیا کروں یار، کل کا ایک ہی دن رہ گیا میرے پاس. تو موقع کے ہلے میں، لیکن آنکھیں کھول کے سنو بھائی پلیز. مجلس کے بعد چائے بھی ہے. اب مجھے نہیں پکڑنا، جو 14 برس کا سن. ہلے کے لوگوں نے آ کے کہا کہ علامہ اپنے بیٹے کو بولیے کہ ہمارے پاس ایک عشرہ پڑے مجلس محرم ہے، غور سے سنو. علامہ نے کہا ٹھیک ہے. بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ بستی والے آئے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مجلس پڑھو ان کے پاس جا کے. تو کہا بابا ٹھیک ہے، ہلی کا بیٹا، علامہ کا بیٹا، کتنا اطاعت گزار ہمارا بیٹا رہتا، کیوں پوچھتا نہیں. انہوں نے کہا میں ضرور پڑھوں گا. مجلس کے لیے پورا مجمع بھرا ہوا، پہلی مرتبہ علامہ کا بیٹا. گئے ممبر پہ گئے، جیسا ہم خطبہ پڑھتے، خطبہ پڑھا، سر جھکا کے ایسا سر اٹھایا، مجمع کو دیکھا، ممبر سے اتر گئے، چلے گئے. مجمع پریشان، کیا بات کیا ہے. دوسرے دن آیا، پھر ممبر پہ آیا، پورا مجمع بھرا ہوا، سر جھکا کے خطبہ پڑھا، ایسا دیکھا، مجمع کو دیکھا، پھر اتر کے چلے گئے. اب مجمع پریشان، لوگ پریشان کہ ہم سے غلطی کیا ہو گئی کہ یہ مجلس نہیں پڑھ رہے، خطبہ پڑھ کے ہم کو دیکھتے ہی چلے آتے. تیسرے دن آیا، یہی حساب. لوگ آئے علامہ کے پاس. غور سے سنو، تقویٰ کیا ہے دیکھو. علامہ کے پاس آگے کہا پوچھئے کہ ہم سے غلطی کیا ہو گئی ہے. کسی خطبہ پڑھتے، مجمع کو دیکھتے اتر جاتے ممبر سے. علامہ نے جا کے بیٹے سے پوچھا موقع کے ہلی سے کہ بیٹا بات کیا ہے، کیوں نہیں پڑھ رہے تم مجلس. جواب سنیں گے، غور سے سننا. سر اٹھا کے کہا بابا میں کس کے سامنے پڑھوں. آپ سمجھ ہی نہیں گئے یار میں کیا بول گیا. کہا کس کے سامنے پڑھوں، مجھے کوئی انسان نظر ہی نہیں آ رہا، جانور نظر آ رہے. ان کے صحیح اعمال، تقوی کا یہ عالم تھا کہ حجابات ہٹ چکے تھے. آغا بہجت کیسے تھے؟ آغا بہجت جب چلتے تھے خم میں، یہ تہران میں، کیسے چلتے تھے؟ یوں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء، نام تو نہیں لے رہا میں، ان کے سامنے آتے گھبراتے تھے.
یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، امام زمانے کا کرم ہے، اللہ ستار العیوب ہے، ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر صحیح معنی میں پردے ہٹے تو پتا چلے کہ میری صورت کیا ہے۔ یقین نہیں آیا؟ ابو بصیر نے چوتھے امام جب وہ کہا تھا کہ مولا کتنے حاجی ہیں، خانہ کعبہ بھرا ہوا ہے حاجیوں سے، امام نے اس کو قریب بلا کے کہا ابو بصیر تو کہہ رہا ہے حاجی ہیں، اب دیکھ، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کہا اب دیکھ۔ خانہ کعبہ کے اطراف چند لوگ گھوم رہے تھے، پورے جانور پھر رہے تھے۔ یہی تقویٰ، وہ تو امام ہے۔ یہ آتا کیسے تقویٰ؟ رزق حلال کھانے سے۔ ابھی بھی خود سمجھ میں نہیں آیا، ابھی بھی کنفیوژن ہے، پیٹ میں حرام رہے گا تقویٰ کبھی نہیں آئے گا۔